میں چوتھی جماعت میں تھا تو ہمارے گاؤں میں اسکول نہیں ہوتا تھا. میرا چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں صرف میرا ننیال ددیال کے گھر ہیں. ایک بڑا گاؤں 1 میل کے فاصلے پہ ہوتا تھا, تو ہم لوگ 1 میل کا سفر پیدل طے کر کے گرمیوں سردیوں میں اسکول جایا کرتے تھے. ایک دفعہ ٹیچر نے کہا کہ ہر بچہ اسکول کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھے گا اور میں بھی وہاں ہوں گا اور میں حاضری لگاؤں گا, جو پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے اس کو سزا ملے گی. اب میرے خیال میں کوئی تیسری یا چوتھی یا دوسری جماعت میں تھا. تو میاں عباس علی ایک بڑے نیک بزرگ تھے اس گاؤں کے, ہمارے بڑے فیملی فرینڈ تھے. وہ فیملی بڑی نیک اور بڑے بزرگ اس فیملی میں پیدا ہوئے. درویش دے آر مائگریٹڈ فرام سرگودا. تو میاں عباس علی کوئی 90 سال کی عمر تھی, ایسے کمر جھکی ہوئی. تو وہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے تھے, ہم سجدے میں جاتے تھے, تو میاں عباس علی کو بچوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کے شاید پیار آتا تھا. تو وہ اوپر سے آ کے ہمیں ایسے کندھے دباتے تھے اور ہم پیٹھ پہ ایسے میں ہاتھ رکھتے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں مارتے ہیں. وہ جس طرح ان کو غصہ آتا ہے ہم پہ, شاید سارٹ آف ٹارچر کے وہ آ کے اپنے ہاتھ اس طرح رکھتے ہیں. تو ایک دفعہ ان سے بڑا ڈرتے تھے ہم لوگ. ایک دفعہ مجھے انہوں نے کہا کہ نماز کے بعد نا سب لوگ چلے جائیں تو آپ نے بیٹھ جانا ہے. اچھا, میں شدید ڈر گیا. میں نے کہا مجھ سے کچھ غلط ہو گیا اور میاں عباس علی صاحب کو بات بڑی ناگوار گزری ہے, تو اب آج میری خیر نہیں ہے, یہ میرے بابا کو شکایت لگائیں گے, میرے گھر تک بات جائے گی. جب سب چلے گئے مسجد میں اور میاں عباس علی رہ گئے. انہوں نے مجھے ساتھ بٹھایا, پیار کیا. انہوں نے کہا تم میرے بھائی کے بیٹے ہو, میرے بچے ہو, بہت پیارے ہو. تھوڑا سا میرا خوف اترا. انہوں نے کہا میں تم سے ایک بات زندگی میں کہنا چاہتا ہوں, زندگی میں کبھی نہ بھولنا اپنی زندگی کے آخری سال تک. آپ یقین مانیے میں بہت چھوٹا سا تھا, لیکن وہ بات ایسی نقش ہوئی ہے میرے ذہن کے اوپر کہ آج تک میں نہیں بھولا. اور میاں عباس علی اللہ ان کی مغفرت کرے, بہت سال پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن ان کا یہ احسان میں قیامت تک نہیں بھول سکتا. میں اللہ کی بارگاہ میں آج اس لمحے یہاں کھڑا بھی گواہی دے رہا ہوں کہ ان کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے. انہوں نے کہا جب زندگی میں کوئی شخص تمہیں کوئی بات کہے نا جو تمہیں بری لگے اور تمہیں اس پہ اشتعال آئے, تو اس کا جواب اس دن نہ دینا, اگلے دن دینا اس کو جواب. اس دن چپ ہو جانا. اچھا, بات نہیں مجھے سمجھ آئی, میں بہت چھوٹا تھا, دوسری تیسری کا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن بات میرے ذہن میں رہ گئی. جب میں تھوڑا شعور کی منزلوں میں پہنچا, مجھے بات ساتھ ساتھ میرے چلتی رہی, مجھے یاد رہی. آج بھی جس طرح یاد ہے اس وقت اسی طرح, کبھی نہیں زندگی میں بھولا. آج بھی جس طرح یاد ہے اس وقت اسی طرح, کبھی نہیں زندگی میں بھولا. میں نے جب اس کا ایکسرسائز کرنا شروع کیا, میں آپ سب سے آج یہ بات کہتا ہوں, آپ زندگی میں مجھے دعائیں دیں گے اگر یہ کر کے دیکھیں گے. جب کوئی آپ کو بات بری لگے, غصہ آئے, اشتعال آئے دوسرے کی, تو کہنا میں اس کا جواب کر دوں گا. میں نے جب یہ کر کے دیکھا, آپ یقین مانیے, تو اگلے دن میں اس نتیجے پہ ہوتا تھا کہ بات ہی ایبسرڈ ہے, یہ تو قابل جواب ہے ہی نہیں, اس کو جواب کیا دینا, یہ تو ایبسرڈ بات ہے, فضول بات ہے. یہ وہ لمحہ, اصل میں وہ لمحہ گزارنا تھا. آج سائیکیٹری یہ کہتی ہے, سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ کے جسم میں غصے کا جو ہارمون پیدا ہوتا ہے, جو کیمیکل پیدا ہوتا ہے, وہ 12 منٹ تک افیکٹو رہتا ہے. اگر آپ وہ 12 منٹ گزار لیں تو 12 منٹ بعد اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے, آپ غصے سے باہر نکل آتے ہیں. بہت شکریہ, سلامت رہیے, اللہ آپ کو خوشنما